ہم نے کہانی نویسی کے بارے میں بات کی تھی۔ آج ہم کہانی نویسی کے بارے میں مزید بات کریں گے اور خود سے ایک کہانی لکھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو پہلے تھوڑی سی دہرائی کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ کہانی نویسی کہتے ہیں کسی بھی موضوع پر دلچسپ انداز میں کرداروں اور منظر کشی کے ذریعے جو تحریر لکھی جائے اسے ہم کہانی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھوا اور خرگوش، پیاسا کوا اور جیسی کرنی ویسی بھرنی وغیرہ یہ کہانیوں کے نام ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کہانی کے ہمارے پاس کچھ حصے ہوتے ہیں جن کے یہ نام ہیں، اور اس مثال کے ذریعے جس کہانی کا نام تھا شیخ چلی کا پلنگ، اس مثال کے ذریعے ہم نے ان تمام حصوں کو سمجھنے کی بھی کوشش کی تھی۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہانی کی اقسام پر۔ ہمارے پاس کہانی کی بہت سی ٹائپس ملتی ہیں، جن میں سے دو بڑی اقسام یہ ہیں، یعنی حقیقی کہانی اور فرضی کہانی۔ اب آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ حقیقی کہانی میں ہمارے پاس کون کون سی ٹائپس آ جاتی ہیں۔ یعنی حقیقی کہانی میں بھی ہمارے پاس بہت سی کہانیاں پائی جاتی ہیں، اور اسی طرح فرضی کہانی میں بھی ہمارے پاس بہت سی کہانیاں موجود ہیں، جن کو ہم ان دو بڑی اقسام کی مزید اقسام کہہ سکتے ہیں۔ تو حقیقی کہانی کی سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے جتنے بھی واقعات ہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ کہانی کے حصوں میں سب سے اہم حصہ ہوتا ہے خاکے کا، جس کو ہم پلاٹ بھی کہتے ہیں، جس میں ہمیں کہانی میں پائے جانے والے واقعات کی ترتیب ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی پڑھا تھا کہ خاکے ہی کی مدد سے ہم کردار بھی جانتے ہیں کہ کون سا کردار کیا کام کرے گا، کس واقعے میں کرے گا، کہانی کا پس منظر کیا ہونا چاہیے، اس کہانی کے بعد مقصد کیا حاصل ہونا چاہیے۔ تو یہ سب ہی جو آگے کے پوائنٹس ہیں، ان سب کا دار و مدار یہ سب صرف اور صرف اس خاکے یا پلاٹ پر انحصار کرتے ہیں۔ جب تک کہ ہمارا خاکہ یا پلاٹ اچھا سا نہ بنا ہوا ہو تو ہمارا کوئی بھی حصہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ تو حقیقی کہانی میں جو پلاٹ میں واقعات کی ترتیب ہوتی ہے وہ واقعات بالکل سچے ہوں گے، اور جو بھی معلومات دی جائے گی وہ بھی درست ہوگی۔ اسی طرح جو کردار ہوں گے وہ بھی حقیقت پہ مبنی ہوں گے، اصل میں وہ دنیا میں زندگی میں موجود ہوں گے۔ تو وہ ہوگی حقیقی کہانی۔ اور فرضی کہانی اس کے بالکل الٹ ہوگی۔ اب حقیقی کہانی کی مثالوں میں یہ سب کہانیاں شامل ہو سکتی ہیں، جیسا کہ تاریخی کہانی، سائنسی کہانی یا پھر لوک کہانی۔ تاریخی کہانی یعنی جو ہماری تاریخ سے وابستہ ہو، اس میں کوئی نہ کوئی ہسٹری کی بات پائی جاتی ہو، اسے جب ہم کہانی کی صورت دے دیں تو وہ ہمارے پاس ایک تاریخی کہانی بن جاتی ہے۔ تو وہ ہوتی تو اصل میں حقیقت ہے، حقیقی کہانی ہوتی ہے۔ پھر دیکھیے سائنسی کہانی، یعنی جس میں ہمیں سائنس کے حوالے سے کوئی معلومات ملتی ہے تو وہ بھی ایک کہانی ہی ہے۔ پھر دیکھیے لوک کہانی، لوک کہانی کہ جو ہمارے دادا دادی، ہمارے بوڑھے ہمیں سناتے تھے، اور انہوں نے بھی کسی سے سنی تھی، لیکن وہ بھی سچ پہ مبنی ہوتی تھی، حقیقت کی وہ کوئی کہانی ہوتی تھی، کسی کے ساتھ گزرا ہوتا تھا وہ سب۔ تو حقیقی کہانی کے ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی بہت سی اقسام ملتی ہیں، لیکن ابھی فی الحال ہم صرف ان تین بنیادی اقسام کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں فرضی کہانی پر۔ اچھا، یہاں حقیقی کہانی میں ایک بات آپ نے یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ دیکھیے کہانی اتنی پرانی ہے، جو کہانی کی جو ٹائپ ہے لکھنے کی، تخلیقی لکھائی میں جو قسم ہے یہ اتنی پرانی ہے کہ قرآن پاک میں بھی جو انبیاء کی کہانیاں ہیں، انبیاء کی باتیں بیان کی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہانی کی صورت میں بیان کی ہیں۔ جیسے تو ہم یہ بھی یہاں مثال میں لکھ سکتے ہیں، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہمیں ملتا ہے، اور حضرت یوسف اور زلیخا کا قصہ یا کہانی جو ہے وہ بالکل سچی ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسے بھی بالکل کہانی کی صورت میں لکھا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی قصے ہیں وہ سب ہی کہانی کی شکل میں لکھے گئے ہیں، بڑے دلچسپ ہیں، اس میں ہمیں کردار ملتے ہیں، اس کے علاوہ ایک منظر ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، کلائمیکس اس میں پایا جاتا ہے،
ہے، تو یہ سب تو ہمارے پاس کہانی کے اجزاء ہیں، کہانی کے حصے ہیں۔ پھر بات کر لیتے ہیں ہم فرضی کہانی پر۔ فرضی کہانی یعنی جو حقیقت نہ ہو بلکہ کسی نے فرض کی ہو، اپنی طرف سے خیال میں بنائی ہو، جیسے ہم نے یہ جو مثال میں کہانی پڑھی تھی شیخ چلی کا پلنگ، تو یہ بھی دیکھیے پڑھنے میں بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کسی نے ایک سوچ کر اپنے خیال سے اپنے دماغ سے ایک کہانی بنائی ہے جو حقیقت شاید نہیں ہے۔ اس میں کیا وجہ شامل ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے اس میں پایا اور درخت وغیرہ کو بھی کردار بنایا ہوا ہے، جبکہ درخت اصل میں تو نہیں بات کرتے، اسی طرح پائے بھی نہیں بات کرتے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ اصلی کہانی نہیں ہے بلکہ کسی نے دلچسپی کے لیے، ویسے ہی مزاح کے لیے ایک کہانی لکھ دی ہے۔ لیکن اس میں جو کردار ہیں کچھ اصلی ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو حقیقت میں نہیں ہوتے، جیسا کہ بادشاہ، اس کی بیوی، بڑھیا، اس کا بیٹا، یہ سب اصلی کردار ہیں۔ تو وہ خیالات پہ اگر مبنی ہوگی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کہانی میں جو معلومات دی جائیں گی ہمیں وہ بھی خیالی ہوں گی۔ بالکل صحیح۔ اب آپ کو ایک اور بات بھی یاد رکھنی ہے، وہ یہ کہ ہم اس وقت تو کہانی لکھنے کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، لیکن کہانی کو پیش بھی کیا جاتا ہے، اور پیش کرنے کے جو طریقے ہیں وہ ہیں تصویری کہانی، ڈرامہ، فلم اور کارٹون وغیرہ۔ یہ سب کہانی کو پیش کرنے کے طریقے ہیں۔ کارٹون میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کردار ہوتے ہیں، ایک کہانی ہوتی ہے، اور اسی طرح فلم میں، ڈرامے میں اور تصویری کہانی بھی ہمیں رسالوں میں مل جاتی ہے۔ تو یہ سب کہانی کو پیش کرنے کے طریقے ہیں لکھنے کے علاوہ۔ اب آ جاتے ہیں کہانی لکھنے کے انداز پر، یعنی اسٹائل، کہ ہم نے کہانی کس طرح لکھنی ہے، اس میں ہماری زبان کیسی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ اس میں ہمیں کیا چیز استعمال کرنی چاہیے اور کیا نہیں۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں لکھنے کا اسٹائل یا پھر لکھنے کا انداز، اور اس کو ہم اسلوب بھی کہتے ہیں۔ تو کہانی لکھنے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہماری جو زبان ہے وہ بالکل سادہ ہو، آسان ہو، یعنی اس میں ہم کوئی محاورے نہ استعمال کر رہے ہوں، کوئی ضرب المثل نہ استعمال کر رہے ہوں، بلکہ بالکل سادگی سے مختصر جملے ہم آسان لفظوں میں اپنی کہانی کو بیان کریں۔ جیسے ہم نے یہ جو مثال پڑھی تھی، اس میں دیکھیے ایک گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی، اس کا ایک کامچور بیٹا تھا۔ اب دیکھیے ان دو جملوں سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ بالکل مختصر جملے ہیں اور آسان ہیں۔ شیخی بھگارنے میں بہت ماہر تھا، اس کو شیخ چلی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اب یہاں بالکل مختصر کر کے رموز اوقاف کا بھی استعمال کیا تاکہ جملے آپس میں ٹکرائیں نہ اور ہمیں بات آسانی سے سمجھ آ جائے، مختصر بھی ہو جائیں اور ہمارے الفاظ بھی آسان ہیں۔ پھر دیکھیے اس کو شیخ چلی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ بڑھیا محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ بھرتی تھی۔ تو یہاں سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہماری اس کہانی میں تو بڑے مختصر جملے ہیں اور رموز اوقاف کی مدد سے اس کو اور آسان بنایا گیا ہے۔ تو اسٹائل میں، کہانی لکھنے کے اسٹائل میں ہمیں اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کہانی میں ہمیں ماضی کی بات ملتی ہے، یعنی جو کہانی ہوتی ہے وہ گزر چکی ہوتی ہے، تو اس لیے ہم اس میں تھی کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ یہ تو ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے انداز بھی ہمارا بالکل ایسا ہے کہ ہم کوئی پرانی بات کر رہے ہیں، جیسے ایک گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی، اور پھر اسی طرح تھی، تھا وغیرہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو ہم یہ بات بھی لکھ سکتے ہیں کہ کہانی لکھنے کے انداز میں ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ ماضی کا ہونا چاہیے۔ پھر کہانی لکھنے کے انداز میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ہماری جتنی بھی بات ہے اس میں ایک تسلسل ہو،
यानी एक बात से दूसरी बात जुड़ी हुई हो। ऐसा ना हो कि एक बात हो जाए और दूसरी बात ऐसी हो कि जो हमें बिल्कुल पता ना हो। जैसे यहाँ पर एक बात बताई गई कि बूढ़ी औरत थी और उसका एक कामचोर बेटा था। उसके बाद दूसरी बात फौरन से ये बताई गई कि उस बूढ़ी औरत ने अपने बेटे से कहा कि अब काम करो और ताकि हम पर ये फाके के दिन ख़त्म हो जाएं। फिर वो बेटा उसका काम करने शुरू हो गया। तो यूँ देखिए कि वाक़यात की एक तरतीब हमारे सामने है। उसने काम किया और उसने एक तख्त बनाया बादशाह के लिए, पलंग बनाया, माफ़ कीजिएगा, पलंग बनाया बादशाह के लिए। तो ये देखिए वाक़यात की तरतीब मिल रही है, बात से बात जुड़ी हुई है। तो इन सभी बातों को जहन में रखते हुए हम कोई भी कहानी लिखते हैं जिसमें हम कहानी के हिस्से तो याद रखते ही हैं, लेकिन साथ ही कहानी लिखने के जो ये तरीका है यानी जो ज़बान हमने इस्तेमाल करनी है वो किस तरह करनी है, कैसे उसको लेकर चलना है आगे तक, ये भी बहुत अहम बात है कि हम रमूज़ औक़ाफ़ का भी इस्तेमाल करें। इसके साथ ही जुमले मुख्तसर हों, सब चीज़ें जो हमने यहाँ अभी डिस्कस की ये हमें लाजमी कहानी लिखने के अंदाज में पता होनी चाहिए। तो अब हमने जान लिया कि कहानी के हिस्से क्या होते हैं और कहानी लिखने का अंदाज या उसलूब कैसा होना चाहिए। तो अब हम कहानी के हिस्सों को सामने रखते हुए और कहानी लिखने के अंदाज को सामने रखते हुए हम खुद से एक कहानी लिखने की भी कोशिश करेंगे। अब आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है और कहानी नवीसी के उसूलों को समझने की कोशिश करनी है।